اسلام کی اصل سیفٹی اس امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ اسلام کا فیوچر آپ لوگ ہو، اور اگر آپ لوگ اس ذمہ داری پر پورے نہیں اترو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ریپلیس کر دے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ میرے نزدیک اسلام جس رفتار سے پھیل رہا ہے اور جس رفتار سے اس مسلمان عقلی طور پر مسلمان بن رہے ہیں، یعنی ایک تو ہے تراثی، جو یعنی ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، لیکن جو شعوری مسلمان اب ہم بن رہے ہیں اس کی رفتار بھی پھیل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ میں انٹلیکچوئل کرائسس بھی آ رہے ہیں، ہمارے سامنے کرٹیسزمز بھی آ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک ان کرٹیسزمز کا جواب بھی اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور میرے نزدیک آپ لوگ، آپ کی جو جنریشن ہے اس میں مجھے کرائسس بھی نظر آتا ہے، لیکن مجھے کرائسس سے زیادہ اپرچونٹی نظر آتی ہے۔ میں جہاں گیا ہوں پاکستان میں، میرے ذہن میں بار بار یہ چیز آتی ہے، اپرچونٹی 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 اپرچونٹی۔ جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں تو بس کرائسس ہی نظر آ رہا ہے، یہاں تو کچھ بدلنے والا ہے ہی نہیں، یہاں تو بس حالات ہی خراب ہیں، ہماری تو قسمت ہی ایسی تھی، ہمارے ساتھ تو یار سب آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ جائیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ایک ذہنیت بنا لی ہے کہ ہم ایک کرائسس میں ہیں۔ دیکھیں، ہمارے دین نے ہمیں کچھ سکھایا ہے، آپ کی زندگی میں ہمیشہ چیلنجز ہوں گے، آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا ان چیلنجز کو آپ نے ایک اپرچونٹی کی طرح دیکھنا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ نے عظیم چیزیں اکمپلش کرنی ہے، یا آپ کے سامنے جو چیلنج آ رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ نے گھبرا جانا اور کہنا ہے اب کیا ہوگا اسلام کا۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کے کر لے گا۔ ہمیں اعزاز دیا جا رہا ہے، کہ موقع دیا جا رہا ہے کہ تم کر لو، تم سروس کر لو اس کی۔ اور جو سوال آپ پوچھ رہے ہو ٹرانسجینڈر اینڈ دس اینڈ دیٹ، ان سب سوالوں کے جوابوں میں پڑھنے سے پہلے میں ایک بنیادی جو اصل کرائسس ہے، اصل کرائسس یہ ٹرینڈز نہیں ہے، اصل کرائسس ہے کہ ہماری اکثریت کی بھی اکثریت، یہاں تک کہ دینی طبقات کی بھی اکثریت قرآن سے محروم ہو چکی ہے۔ قرآن میں جو سوچ ہے، قرآن کا جو تدبر ہے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے جو فکر بنتی ہے، اس سے ہم ناواقف ہو چکے ہیں۔ دین کا سارا فوکس بن گیا ہے کچھ روایات کی طرف، یا کچھ حلیے کی طرف، یا کچھ بحثوں کی طرف، کچھ فقہی بحثوں کی طرف۔ اب ہم نے دین کو اتنا ریڈیوس کر دیا ہے کہ اس کا انسان کے دل اور دماغ اور سوچ اس کی طرف وہ جاتا ہی نہیں، کہ ہمارا دین کس طرح، ہمارا قرآن دنیا کو کس طرح بہترین بنا سکتا ہے، ہمارا قرآن کس طرح ہماری سوسائٹی کو بہترین بنا سکتا ہے، میرا قرآن مجھے اندر سے کس طرح قوت دے سکتا ہے کہ میں اپنی مشکلات کا سامنا کروں۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ کہاں ہے وہ کلچر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اپنے دلوں میں جو چیز گزر رہی ہے اس کی شفا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ نے کہا ہے نا، شفاء لما فی الصدور۔ وہ کلچر کہاں ہے؟ وہ کہاں سکھایا جا رہا ہے؟ تو یہ میرے نزدیک جو قرآن ہوتے ہوئے قرآن کا نہ ہونا، یہ اصل کرائسس ہے۔ اور اگر یہ کرائسس ایڈریس ہو جائے تو باقی جتنے کرائسس آ رہے ہیں نا وہ مینیجبل ہیں، وہ ان کا کوئی اثر ہی نہیں ہونا۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے جب قرآن پڑھا اور ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، تو میرا ایک نقطہ نظر ہے قرآن کے بارے میں، میری سوچ میں ایک چیز ہے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے۔ جب یہ چیز میرے اندر بیٹھ گئی تو ایسا نہیں ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میرے سامنے اپوزنگ فلاسفیز نہیں آئیں، سائیکالوجی کے کانسیپٹس نہیں آئے، ایتھیزم نہیں آیا، کیا نام ہے، اورینٹلسٹ اسٹڈیز نہیں آئیں۔ کتنی تنقید ہو چکی ہے قرآن کے اوپر، اسلام کے اوپر، اس کے ایکسپرٹس پورے ویسٹرن ورلڈ میں ہیں۔ ان چیزوں کا مجھے بار بار سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جو اسلام کی بنیادیں ہیں ان کو وہ ہلانے کی کوشش کرتے ہیں ہر موقع پر، ہر موڑ پر۔ تو میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں، میں کیوں نہیں ہلا؟ کیونکہ بہت سارے میرے دوست ہیں جو ہل چکے ہیں، بہت سارے میرے دوست ہیں وہ دین چھوڑ چکے ہیں، وہ میرے ساتھ مسلمان تھے، ہم ساتھ اکٹھے نماز پڑھتے تھے، اب وہ ایگنوسٹک ہیں، اب وہ ایتھیسٹ بھی بن چکے، کچھ ایتھیسٹ بھی بن چکے ہیں۔ فرق کیا تھا میرے اس کے درمیان؟ فرق کیا ہے؟ وہ بھی انٹلیکچوئل ہے، وہ بھی اسمارٹ ہے، وہ بھی اسی یونیورسٹی میں گیا جہاں میں گیا تھا، اس نے بھی وہی مواد پڑھا ہے جو میں نے پڑھا تھا۔ فرق کیا ہے؟ ایک تو ہے اللہ یہدی من یشاء، ایک طرف جو آپ پریڈیسٹینیشن کی بات کر رہے تھے، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، قرآن کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے، قرآن کی ایک بنیاد بن جائے نا تو آپ کسی بھی طوفان کا سامنا کر سکتے ہو۔ میں سوچتا ہوں پیچھے مڑ کے کہ اگر میں قرآن پڑھنے کے بجائے اگر میں نے فقہ پہ سارا زور دے دیا ہوتا اپنا، یا تاریخ پہ سارا زور دے دیا ہوتا اپنا، کیونکہ میرا دماغ ایسا، میں ایک چیز پہ فوکس کر سکتا ہوں ایک دفعہ میں،
تو مجھے کیڑا لگ گیا, میں نے قرآن پہ فوکس کرنا ہے. قرآن پہ فوکس کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. اسی کی وجہ سے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اس کے سوا تمہیں کوئی بچنے کی جگہ نہیں ملے گی, اس کے سوا کوئی پناہ نہیں ملے گی. یہ میری پناہ بن چکا تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تم سب کی پناہ بن جائے. میں چاہتا ہوں کہ باقی اسلامیات بھی پڑھو, اس میں ایکسلنس کرو, لیکن جو بنیاد ہے ہمارے دین کی اس کو بنیادی جگہ پہ تو رکھ دو. پہلے قرآن پورے دین کی بنیاد ہے, اس کو سامنے رکھ کے پھر سیرت پڑھو, اس کو سامنے رکھ کے احادیث کا مطالعہ کرو, اس کو سامنے رکھ کے فقہ پڑھو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ہمیں میرے خیال سے تو اب ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہی ہے کہ کیونکہ ہم قرآن سے اتنے واقف نہیں ہیں. آپ سمپل سی آپ سے میں نے آج بات کی ہے یا ابتی کے بارے میں, رائٹ, آپ میں سے ہاتھ اٹھا لو پہلے کون سن چکا ہے یہ بات. اور یہ میں اس بات پہ فخر نہیں کر رہا کہ آپ نے پہلے یہ بات نہیں سنی, مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ ہم ان آیات سے محروم رہے ہیں. کیا ہی ہوتا کہ اگر آپ کے مدر اور فادر اپنے بچپن میں یہ آیات اس طرح سن لیتے, ان کی پیرنٹنگ پہ اثر پڑتا یا نہ پڑتا. اگر یہ باتیں خطبوں میں کی جاتی, ہمارے کلچرز میں, ہمارے محلوں میں اس کا اثر ہوتا یا نہ ہوتا. تو اب یہ بات آپ لوگ سن رہے ہو نا, تو آگے مستقبل پہ انشاءاللہ ان باتوں کا آپ پہ اثر ہو, آپ کی فیملی پہ اثر ہو, ان آیات کی ان کا نور آپ کے گھروں کے اندر جائے, تو ہم تو پوری جنریشنز بدل سکتے ہیں, پوری جنریشن. سو ابھی پیسمسٹک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. the future is very bright بإذن اللہ, and it's going to be bright because of the hearts that carry Allah's book. So what I'm going to do now, I'm not going to take your questions, I'm going to walk up this way and then walk down that way. Okay, so and talk to as many of you as I can. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.